وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ ان کے بارے میں کوئی دیوانہ کہتا ہے، کوئی پاگل کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی جھوٹا کہتا ہے۔ آپ نے کہا کہ تم بتاؤ، تم ان کی باتوں کو چھوڑو، تم نے ان کو کیسا پایا؟ حضرت انیس فرماتے ہیں اے میرے بھائی ابو ذر، جب میں نے حضور اور حضور کا کلام سنا تو آپ اور آپ کا کلام ان کی ساری باتوں کی نفی کرتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرماتے جب قرآن مجید کی، کافروں کے سینوں میں ایمان گھستا چلا جاتا۔ جو بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن سنتا آپ کا دیوانہ بن جاتا، اور سن کے حیران رہ جاتا، اور سن کے اس کو ماننا پڑتا یہ کسی کا بنایا ہوا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ کافروں نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ خراب ہے، جو بھی حضور سے قرآن سنتا ہے حضور کا دیوانہ بن کے رہ جاتا ہے، کیا کیا جائے؟ تم شور کرو، جب بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید پڑھیں تو تم شور کرو تاکہ تمہارے کانوں میں حضور کے قرآن کی آواز ہی نہ پڑے۔ وقال پاک فرمائے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ وقت بھی یاد کرو جب کافر کہتے تھے اپنے ساتھیوں کو لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن مجید کو نہ سنا کرو، نہ سنو یہ قرآن، اور جب کانوں میں آواز بھی پڑے تو والغوا فیہ، شور مچایا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔ بڑا شور مچایا، بڑے بڑے منصوبے بنائے، بڑی بڑی رکاوٹیں ڈالی تاکہ یہ کلام آگے نہ جائے، لیکن اس قرآن پاک کی آواز کو کیسے رک جانا تھا؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ سارے کافروں کے منصوبے اور ان کی تدابیریں اس طرح ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کہو سبحان اللہ۔ کافروں نے جو آگے تدبیریں کی، جو منصوبے بنائے، اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ ان کے منصوبے، یہ ہمارے جلائے ہوئے نور کو اپنے منہ سے، ہمارے جلائے ہوئے چراغ کو منہ کی پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں۔ یہ وہ چراغ نہیں جس کو پھونک مار کے بجھا دیا جائے۔ واللہ متم نورہ، اس نور نے تو پورا ہو کے رہنا ہے، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر کو یہ بات ناگوار ہی گزرے، ان کو تکلیف ہی کیوں نہ ہو، ان کو جلن ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ پھونکوں سے بجھنے والا چراغ نہیں ہے، اس نور نے تو پوری دنیا کو منور کر کے رکھنا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن مجید سن کے لوگ مسلمان ہوتے چلے جاتے، قریب آتے چلے جاتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ تک بھی آواز پہنچی، مکہ کے اندر ایک نبی آیا ہے اور اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ میں نے بھی اپنے بھائی انیس کو بھیجا، جاؤ میرے بھائی ذرا مکہ میں جاؤ تو صحیح، ایک بڑی آواز پھیلی ہوئی ہے مکہ کے اندر، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آنے کے بارے میں تذکرے دور دور تک چل رہے ہیں، ان کا چرچا ہو رہا
ہے جاؤ ذرا اندازہ تو لے کے آؤ کہ وہ نبی جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ سچا بھی ہے یا کہ نہیں۔ ابو ذر فرماتے ہیں میں نے اپنے بھائی کو بھیج دیا۔ حضرت انیس آئے، انہوں نے مکہ میں آ کے دیکھا، حضور پاک علیہ السلام کو دیکھا، آپ کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھا، حضور کی گفتگو بھی سنی، حضور کا قرآن بھی سنا اور لوگوں کی باتیں بھی سنی۔ کوئی دیوانہ کہتا ہے، کوئی مجنوں کہتا ہے، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے، ان کی باتیں بھی سنتے رہے، مگر حضور پاک علیہ السلام کی بات بھی سنی، آپ کا کلام بھی سنا۔ سارا ماحول دیکھ کے اپنے بھائی کو جا کے رپورٹ دی کہ ہے میرے بھائی ابو ذر، میں سارا جائزہ لے کے آیا ہوں، مکہ والے ان کے بارے میں کوئی دیوانہ کہتا ہے، کوئی پاگل کہتا ہے، کوئی مجنوں کہتا ہے، کوئی جھوٹا کہتا ہے۔ آپ نے کہا کہ تم بتاؤ، تم ان کی باتوں کو چھوڑو، تم نے ان کو کیسا پایا؟ حضرت انیس فرماتے ہیں اے میرے بھائی ابو ذر، جب میں نے حضور اور حضور کا کلام سنا تو آپ اور آپ کا کلام ان کی ساری باتوں کی نفی کرتا ہے۔ میں تو اس اندازے پہ پہنچا ہوں، میں تو اس بات تک پہنچا ہوں، حضور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے وہ نبی بھی سچا ہے اور جو کلام پڑھ کے سناتا ہے وہ کلام بھی سچا ہے۔ یہ رپورٹ دی جا کے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ابھی مکمل تسلی پھر نہیں ہوئی، میں نے کہا اب تم یہاں رہو، میں آپ جا کے تسلی کرتا ہوں۔ اب میں آپ جا کے حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں تسلی کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مکہ میں آیا، 3 دن میں مکہ مکرمہ کے اندر رہا، میں نے سوائے 3 دن آب زمزم کے علاوہ کچھ نہیں کھایا پیا، بس میری یہی روٹی تھی اور میرا یہی پانی۔ میں 3 دن تک یہاں رہا اور میں حضور پاک علیہ السلام تک پہنچ گیا، میری گفتگو ہوئی، میں نے ساری معلومات لی۔ جب میں نے حضور پاک علیہ السلام کی بات سنی، آپ کا کلام سنا، تو میں حضور پاک علیہ السلام پہ نقد مسلمان ہو گیا، میں نقد مسلمان ہو گیا اور عرض کیا کہ حضور اب میں قبیلہ میں واپس جاتا ہوں اور میں اپنے قبیلہ میں جا کے ابھی جا کے دعوت دیتا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے قبیلہ میں لوٹے تو اپنے قبیلہ والوں کو کہا اے میرے قبیلہ والوں، میں تمہارے اندر کیسا آدمی ہوں؟ انہوں نے کہا آپ بہت ہی اچھے آدمی ہیں، شریف الطبع آدمی ہیں، دیانتدار اور امانت دار ہیں۔ آپ فرمانے لگے پھر میرے قبیلہ کے لوگوں، اللہ نے جس آخری نبی کو بھیجنا تھا وہ آ گئے ہیں، میں اس پہ کلمہ پڑھ چکا ہوں، وہ میں اس کی گفتگو سن کے آیا ہوں، میں اس کا کلام سن کے آیا ہوں، اللہ پاک کی قسم وہ نبی بھی سچا ہے اور جو کلام پڑھتا ہے وہ کلام بھی سچا ہے۔ اپنے قبیلہ کو لے کر اپنے قبیلہ کے 1000 آدمیوں کو لا کے حضور پاک علیہ السلام کے قدموں میں لائے اور آپ سے عرض کیا حضور میرے ان سارے قبیلہ والوں کو کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لیجئے۔